ایک گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہا کرتے تھے۔ ان کا مطب بھی اس گاؤں سے تھوڑا سا فاصلے پر تھا۔ گاؤں میں یہ اپنی بیوی اور ایک بیٹی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حکیم صاحب کا ایک اصول تھا کہ یہ ہر روز اتنی ہی رقم کماتے تھے جتنی ان کو ضرورت میں ہوتی تھی۔ وہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتے کہ آج کے سامان کی ایک پرچی بنا دو، میں شام کو لیتا ہوا آؤں گا۔ بیوی ہر روز کے سامان کی ایک پرچی ان کو دے دیتی اور وہ یہ پرچی لے کر اپنے مطب میں آ جاتے۔ مطب آ کر اس پرچی کو کھول کر دیکھتے، سامان کا حساب کتاب لگاتے اور جتنے پیسے بنتے تھے انہیں لکھ دیتے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں تیرے حکم پر گھر سے نکل کر روزی کمانے آیا ہوں، مجھے جتنی رقم کی ضرورت ہے اس کا بندوبست فرما دے۔ پھر اس کے بعد مطب پر جو مریض آتے وہ ان کو دیکھتے۔ جب ان کی ہر روز کی لکھی ہوئی رقم پوری ہو جاتی تو وہ اپنے گھر کو چلے جاتے تھے۔ واپسی پر جاتے ہوئے گھر کا سامان لیتے اور جا کر اپنی بیوی کو دے دیتے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک دن اسی طرح سے جب وہ اپنے مطب پر بیٹھے تھے، مریضوں کو دیکھ رہے تھے کہ عین اسی وقت ایک بڑی گاڑی ان کے مطب کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ حکیم صاحب نے اس پر کوئی بھی دھیان نہیں دیا کیونکہ ان کے پاس اکثر لوگ گاڑی میں اپنے علاج کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ اس بڑی گاڑی سے ایک شخص نکلا۔ یہ شخص خوش لباس تھا۔ وہ اندر آ کر بینچ پر بیٹھ گیا اور حکیم صاحب کو دیکھنے لگا۔ حکیم صاحب جب مریضوں سے فارغ ہوئے تو بولے کہ آپ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ یہاں آئیے تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ کر آپ کو دوا دے سکوں، اور اگر آپ کو اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے دوا چاہیے ہو تو مرض کی علامات بتائیے، میں آپ کو دوا دے دیتا ہوں۔ وہ شخص بولنے لگا کہ حکیم صاحب، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو یاد دلوا دیتا ہوں۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں یہاں آیا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے مطب تک پہنچا دیا تھا۔ میں اصل میں بیرون ملک رہتا ہوں اور اس وقت میں اپنے کام کی غرض سے ملک واپس آیا تھا۔ میں اپنے کام کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے مطب کے عین سامنے میری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کسی میکینک کو لینے بھیجا تاکہ وہ گاڑی کو ٹھیک کروا سکے۔ میں آس پاس کسی کو نہیں جانتا تھا اور اس وقت بہت گرمی بھی تھی۔ آپ نے مجھے اس شدید گرمی میں کھڑا دیکھ کر اندر آنے کو کہا اور آپ نے میری خاطرداری بھی کی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس وقت آپ کے پاس ایک بچی کھڑی تھی۔ چونکہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی تو بچی بار بار آپ کو کہہ رہی تھی کہ بابا چلیں، گھر چلیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آپ اسے بار بار دلاسا دے رہے تھے کہ اچھا کچھ دیر میں چلتے ہیں، بیٹھو بیٹا۔ مجھے آج بھی وہ بچی یاد ہے۔ تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سے کچھ دوائی لے لوں تاکہ آپ کو میرا یہاں بیٹھنا گرا نہ گزرے۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ میں آپ سے دوا بھی لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں مگر ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے اور میری بیوی نے ہر جگہ سے علاج کروا بھی لیا مگر کہیں سے بھی کوئی امید نہیں ملی۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جب وہ چاہے گا آپ کو اولاد کی دولت سے نواز دے گا، بس آپ اللہ سے استغفار کریں، بے شک اللہ کے کلام میں زیادہ برکت ہے۔ میں آپ کی بات توجہ سے سن رہا تھا۔ آپ نے اتنے میں میری دوا بھی تیار کر دی اور مجھے دے دی۔ میں نے وہ دوا استعمال نہ کرنے کے غرض سے لے کر رکھ لی تھی۔ آپ سے اس دوا کے عوض پیسے پوچھے مگر آپ نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بس آج کا کھاتا پورا ہوا ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص جو آپ کے مطب میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ آپ ہر روز اتنا ہی کماتے ہیں جتنا آپ کو ہر روز گھر کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے، اور جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اگر اس کے بعد کوئی مریض آ بھی جائے تو آپ اس سے پیسے وصول نہیں کرتے۔ میں بہت حیران ہوا اور شرمندہ بھی ہوا کہ میں آپ کو کیا سمجھ رہا تھا جبکہ آپ تو ایک نہایت ہی نیک دل انسان ہیں۔ میں بہت شرمندہ تھا۔ اتنے میں میرا ڈرائیور بھی آ گیا اور میکینک نے گاڑی ٹھیک کر لی اور میں یہاں سے چلا گیا، مگر مجھ پر اس بات کا بہت گہرا اثر ہوا۔ میں گھر آیا تو اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ یہ انسان تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی دوا استعمال کرنے سے ہماری اولاد ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازا اور آج ہمارے آنگن میں 2 پھول سے بچے مسکراتے ہیں۔ خیر، میں آج آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آیا ہوں، اور اصل میں میری بھانجی جو کہ یہاں تھی، اس کی ماں بیوہ ہے، اس کی کچھ عرصے میں شادی ہونے والی تھی اور ہم نے اس کے جہیز کا سارا بندوبست
بندوبست کیا تھا، مگر بدقسمتی یہ کہ وہ اچانک ایک حادثے میں چل بسی۔ اس گھر میں خوشی تو نہ آ سکی، مگر اس کے جہیز کا سامان جو کہ میں نے اور میری بیوی نے تیار کیا ہوا تھا وہ ہم واپس کرنے کی بجائے اسے کسی اور بچی کی شادی کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے مجھے آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ میں 3 دن سے ادھر آ رہا ہوں، مگر ہر بار آپ کی مطب کو بند پایا۔ مجھے کل کسی آدمی نے کہا کہ اگر آپ حکیم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو 8 بجے صبح کو آ جائیں، ورنہ حکیم صاحب آپ کو کبھی نہیں ملیں گے۔ اس لیے آج میں صبح سویرے آپ سے ملنے آ گیا ہوں۔ آپ کی بیٹی کی بھی اب شادی کی عمر ہو چکی ہوگی، آپ نے یقیناً اس کی شادی کے لیے جہیز خریدنا ہوگا، اس لیے سارا سامان میں آپ کے گھر پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی بیٹی بھی مجھے بالکل اپنی بھانجی کی طرح عزیز ہے۔ یہ بات سن کر حکیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس پر اس شخص نے پوچھا کہ حکیم صاحب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جس پر حکیم صاحب نے جواب دیا کہ آج میری بیوی نے مجھے جو گھر کے سامان کی پرچی دی تھی، میں نے آج جب وہ پڑھی تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان بھی تھا، کیونکہ اس نے گھر کے سامان کے نیچے بعد میں لکھا تھا کہ بیٹی کا جہیز لانا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے اس کے سامنے لکھ دیا تھا کہ اس کا بندوبست اللہ پاک کر دے گا۔ آپ دیکھیں یہ وہ پرچی ہے، اور میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کے ذریعے اس کا بندوبست فرما دیا۔ آج تک زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ جو سامان میری بیوی نے پرچی پر لکھ دیا ہو اس کے لیے پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا ہو، مگر یہ وہ واحد چیز تھی جس نے مجھے بہت پریشان کیا تھا۔ مگر شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا کہ جس نے آپ کو وسیلہ بنا کر ہمارے پاس بھیج دیا۔ مگر شکر ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک کا کہ جس نے آپ کو وسیلہ بنا کر ہمارے پاس بھیج دیا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر و اذکار سے کریں اور اللہ رب العزت سے اپنے گزر بسر کے رزق کی دعا مانگیں، اور اپنے دن کا اختتام بھی اللہ کا شکر ادا کر کے کریں، کیونکہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے شکر میں اللہ نے بہت ہی برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لالچ سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کے اظہار کے طور پر آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس پیج اچھی سچی باتیں کو فالو کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔